السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے معروف شاعر اور گیت نگار انڈے کا 64 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ ریاست کے ترانے جے جے تلنگانہ کے گیت نگار انڈے کے اچانک انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ انڈے کو مبینہ طور پر حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر صحت کی شدید پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ اہل خانہ نے انہیں گاندھی ہسپتال پہنچایا جہاں ان کا علاج چل رہا تھا اور رات دیر گئے انہوں نے آخری سانس لی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے معروف شاعر اور ادیب انڈے کے اچانک انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی ترانہ جیا جیا تلنگانہ کے گیت نگار انڈے کا انتقال تلنگانہ کی ادبی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یاد کیا کہ تلنگانہ تحریک اور ریاستی حیثیت کی جدوجہد کے دوران جیا جیا تلنگانہ گانا لاکھوں لوگوں کی آواز بن گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انڈے کے ساتھ اپنی ذاتی وابستگی کو بڑے پیار سے یاد کیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ عوامی حکومت کے قیام کے بعد ریاستی ترانے کو موسیقی کی نئی ترکیب دی گئی اور اس عمل کے دوران انہوں نے انڈے کے ساتھ خیالات اور تخلیقی بات چیت کی۔ ان کے انتقال کو تلنگانہ کے ایک عظیم ادبی دیو کا زوال قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جذبے کو بیدار کرنے اور ریاست تلنگانہ کے قیام میں انڈے کی شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحوم کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دینے کی دعا کی۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی راجندر نگر حیدرآباد۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمین، پینشنرز اور صحافیوں کے لیے کیش لیس علاج فراہم کرنے والے ویلنس مراکز کے انتظام میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے ان کی نگرانی آروگیہ شری ٹرسٹ سے لے کر ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن DME اور نمس ہاسپٹل کے حوالے کر دی۔ ریاست کے 12 ویلنس سینٹر میں سے 10 DME کے تحت اور 2 نمس ہاسپٹل کے تحت ہوں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کمی دور ہوگی اور علاج کی سہولتیں بہتر ہوں گی۔ میڈیکل کالجوں کے ماہر ڈاکٹروں کو روٹیشن کی بنیاد پر ان مراکز میں تعینات کیا جائے گا تاکہ کارڈیولوجی، نیورولوجی، نیفرولوجی اور آرتھوپیڈکس جیسی خدمات بآسانی دستیاب ہوں۔ غیر طبی عملے کی بھرتی آروگیہ شری ٹرسٹ کرے گا جبکہ اخراجات امپلائیز اینڈ جرنلسٹ ہیلتھ اسکیم کے بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں لوگ سرکاری اراضی کو تجاوزات سے دوبارہ حاصل کرنے اور جھیلوں کی بحالی کے لیے ہائیڈرا کے لیے بڑے پیمانے پر خوشی اور تشکر کا اظہار کر رہے۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات بشمول کوشلیہ نگر، فارچون میڈوز کالونی، بنڈلا گڑا جاگیر اور تمدی کنٹا، بورا بنڈا، برنداون کالونی، انجنیا نگر ہائیڈرا حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی کے لیے اس کے مؤثر شہری کام کے لیے خاص طور پر شہری سیلاب کو روکنے اور عوامی زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے بشمول پارکس، سڑکیں، جھیلوں کی بحالی تجاوزات سے۔ انہوں نے ریونت ریڈی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ رہائشیوں نے مخصوص کامیابیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہائیڈرا کی کوششوں کی تعریف کرنے کے لیے ریلیاں، انسانی زنجیریں، تقریبات کا اہتمام کیا۔ ضلع الیکشن آفیسر حیدرآباد نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی پولنگ کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے بتایا کہ ECI کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے پولنگ کے پرامن انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر PO، APO، OPOs کو مکمل تربیت دی گئی ہے اور پولنگ کے عمل کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ انتخابات کو مکمل طور پر غیر جانبدارانہ انداز میں کرانے کے لیے تیسرا رینڈمائزیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہر پولنگ اسٹیشن کو 4 بیلٹ یونٹ، 1 کنٹرول یونٹ اور 1 VVPAT فراہم کیا جائے گا۔
جس میں ریزرو مقدار شامل ہیں ان کی جانچ کی گئی ہے اور ECI کے رہنما خطوط کے مطابق تیار رکھے گئے ہیں۔ پولنگ کے سامان کی رینڈمائزیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی اسٹیڈیم یوسف گڑھ کو تقسیم استقبال اور گنتی مرکز کے طور پر نامزد کیا گیا۔ جگہ پر بغیر کسی رکاوٹ کی تقسیم اور جمع کرنے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولنگ ٹیموں کو روانہ کرنے کے لیے 38 کاؤنٹرز کا انتظام کیا گیا۔ کنٹرول روم سے GPS لیس گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے EVM کی نقل و حمل کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رہنما خطوط کے مطابق پولنگ کے دن پولنگ کے کسی بھی ناقص آلات کو فنکشنل ریزرو آلات سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ نظام آباد ون ٹاؤن پولیس نے ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع لکشمی لاج پر چھاپہ مار کر جسم فروشی کے الزام میں کارروائی کی ہے۔ SHO رگھوپتی کے مطابق چھاپے کے دوران لاج کے مینیجر سائلو اور راجو کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 2 خواتین کو بھی حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ عورت کو بھی انہوں پیسہ لے کے بھیجے روم پہ۔ اب ہمارا ٹیم جا کے ان کو پکڑے تو انہوں کنفیس کرے، کنفیشن میں انہوں پیسہ لے کے ان کو ارینج کر رہا بول کے بولے، اس کی وجہ سے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے دوسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے لیے انتخابی مہم کے آخری روز CPI کے جنرل سیکرٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے دعویٰ کیا کہ بہار کے لوگ تبدیلی کے موڈ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہا گٹھ بندھن نے یہ الیکشن مہنگائی، روزگار، تعلیم اور خواتین کے تحفظ جیسے اہم بنیادی عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑا اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دیپانکر بھٹاچاریہ نے کہا کہ ہم نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی، 200 یونٹ مفت بجلی، قرض کے بوجھ سے خواتین کو راحت، کسانوں کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی کی بحالی کے حوالے سے اپنا منشور جاری کیا تھا۔ ہم نے ان مسائل پر عوام کے درمیان مہم چلائی اور زبردست حمایت حاصل ہوئی۔ بھٹاچاریہ نے کہا کہ بہار الیکشن کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ ہوئی، جو اس بات کہہ رہی کہ بہار میں اقتدار مخالف لہر پھیل رہی۔ انہوں نے کہا کہ جب عوام تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کی جھلک ووٹوں میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بار موضوعات سے لے کر شہروں تک لوگوں میں انتخابات کے لیے جوش و خروش اور سیاسی بیداری دونوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اور قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ملک میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی اور اس مسئلے پر احتجاج کرنے والے لوگوں کے بارے میں حکومت کے رد عمل پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ صاف ہوا کا حق بنیادی انسانی حق ہے، لیکن پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ صاف ہوا کا حق بنیادی انسانی حق اور پرامن احتجاج آئینی حق۔ انہوں نے سوال کیا کہ صاف ہوا مانگنے والوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ فضائی آلودگی لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی، بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہی اور ملک کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی، لیکن حکومت اس بحران کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری پر قائم ہونے والی حکومت کو اس مسئلے کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ اس دوران حکمران NDA کے اتحادی اور اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت میں کابینہ کے وزیر اوم پرکاش راج بھر کا ایک بڑا بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے بہار میں زبردست ووٹنگ کے بعد مہا گٹھ بندھن کی حکومت بننے کی امید ظاہر کی۔ اس کے ساتھ ہی راج بھر نے باگیشور دھام سرکار کے پنڈت دھیریندر کرشنا شاستری کی دہلی سے ورنداون پیدل یاترا کو بھی سیاست سے تعبیر کیا۔ راج بھر کا یہ بیان ووٹنگ سے پہلے NDA کے لیے ایک بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ بہار کے انتخابات میں اتر پردیش حکومت کی حمایت کرنے والی سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی مسلسل اپنے ہی اتحادی ساتھی کے خلاف بیانات دے رہی اور اب اوم پرکاش راج بھر نے دعویٰ کیا کہ بہار میں راشٹریہ جنتا دل کی حکومت بنے گی۔ خبر کے مطابق راج بھر نے دعویٰ کیا ہے کہ بہار میں بھاری ووٹنگ کے بعد راشٹریہ جنتا دل کی حکومت بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ ہوا تو مہا گٹھ بندھن کی حکومت بننے کی امید ہے۔
सिद्धरामैया का बीजेपी पर इंतखाब में घपला करने का इल्जाम। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बीजेपी पर बड़े पैमाने पर इंतखाब में घपला और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा, महादेवपुरा में एक ही घर से 80 वोट कैसे हो सकते हैं? बीजेपी के लिए इक़्तिदार से बाहर रहना ऐसे है जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मजीद कहा है कि बीजेपी कहती है कि हुकूमत के पास अवामी बहबूद की स्कीमों के लिए पैसा नहीं है, तो फिर हजारों करोड़ों रुपए कहां से आए? ये जमात झूठ बोलने में माहिर है और वोटरों को धोखा देकर इख्तियार हासिल किया है। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के नज्म ज़ब्त के उसूलों पर अमल न करने के लिए सजा मिली। देर से आने की सजा के तौर पर उन्हें 10 पुशअप्स करने पर मजबूर किया गया। दरअसल पंचमढ़ी में मुनक्किदा कांग्रेस के ज़िले सुदूर का तरबियती इजलास खास तौर पर नज्म ज़ब्त के बारे में सख्त था। देर से आने वालों को न सिर्फ तालियां बजाकर टाइम मैनेजमेंट की अहमियत की याद दिलाई गई, बल्कि उन्हें अलामती सजाएं भी दी गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो क़वायद को समझते हैं और उन पर अमल करते हैं। राहुल गांधी ने इसी सेशन में शिरकत की, लेकिन वो तकरीबन 20 मिनट ताखिर से पहुंचे, जिससे कांग्रेस के तरबियती कैंप के सरबराह सचिन राव ने मजाक में तबसरा किया कि देर से आने वालों को सजा दी जाती है। जब राहुल गांधी ने पूछा कि उनकी सजा क्या है, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें लेट होने की सजा के तौर पर 10 पुशअप्स करना होंगे। बगैर किसी ताखिर के राहुल गांधी ने 10 पुशअप्स करके सजा पूरी की। इसके बाद शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी ने तरबियती कैंप से खिताब किया और नए जिले सुदूर से मुलाकात की। वादी कश्मीर में सर्दियों में शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही और शिद्दत में रोज अफजों इजाफे के साथ ही गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में रवां सीजन में पहली बार शबाना दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे रिकॉर्ड हुआ। कश्मीर वेदर के मुरतब करदा डाटा के मुताबिक श्रीनगर में रवां सीजन की अब तक की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई, जब शबाना दर्जे हरारत -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी में सयाहती मुकाम पहलगाम और शोपियां सर्द तरीन इलाके रहे। दोनों मुकामात पर शबाना दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सरहदी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्जे हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा गाजीगुंड में शबाना दर्जे हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी के मशहूर सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -2.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि बारामूला और बांडीपुरा में बिला तरतीब -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड और -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वसती जिले बडगाम में कम से कम दर्जे हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोकरनाग में -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 16 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।